اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اب اگر کوئی التباس کرتا ہے، ملاوٹ کر دیتا ہے، انسان کو کبھی نور کہہ دیا یا انسان کو کوئی دوسرا مخلوق کہہ دیا، یاد رکھے یہ ملاوٹ نہیں ہو سکتی، ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ نوری مخلوق اگر کوئی ہے تو فرشتے ہیں، آگ کا مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ جنات ہے، مٹی کا کوئی مخلوق ہے جس کی ابتدا مٹی سے کی گئی وہ تو انسان ہے۔ اس میں مخلوق دو ہے، ایک فرشتے جو ہماری نظروں سے دکھتے نہیں، اور ایک جنات یا شیطان اسی کے اندر سے جو ہماری نظروں سے دکھتے ہیں۔ انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ جنات اگر یہاں بیٹھے ہیں ہماری بات سن رہے ہیں، یاد رکھیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ رہے، ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں، ایسے بے شمار واقعات، ان کا احاطہ اگر کیا جائے تو پوری کتابیں بھر جائیں گی کہ جب علماء، بڑے بڑے علماء جب پڑھاتے ہیں تو وہاں کس طرح جنات بیٹھے رہتے ہیں، وہاں کس طرح کبھی خلاف توقع بات ہوتی ہے اور جو انسان نہیں کر سکتے، اس طرح کے بہت سارے معاملات مدرسوں کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ڈرنے کی کوئی وجہ آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ آپ اشرف ہو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تکریم بخشی ہے، آدم کی عزت افزائی کی ہے، آدم کی جو کی ہے جناتوں کی نہیں کی ہے۔ لہذا افضل المخلوقات اگر کوئی ہے تو انسان بیڈ روم میں بستر پر ایک بڑا سانپ کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا ہے، نوجوان نے اپنا نیزہ سنبھالا اور جھکایا اس کی طرف اور مارا سانپ کو مار دیا، اس میں پرو دیا، چبھو دیا اس میں، اور لا کر اپنے گھر میں گاڑ دیا اس کو۔ سانپ زندہ تھا، سانپ لپکا اس کی طرف، سانپ نے کاٹا اس کو۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ سانپ پہلے مرا کہ نوجوان پہلے شہید ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مردوں کو زندہ نہیں کیا، لیکن 300 سال کے بعد، 400 سال کے بعد کوئی نیک شخص آتا ہے، کوئی عالم آتا ہے، اور اس کے تعلق سے اگر یہ بات کہی جاتی ہے یہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یاد رکھنا 1,00,000% جھوٹ ہے یہ۔ قرآن کہتا ہے یحیی و یمیت، بے شک اللہ انشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب ہوگا کہ جہاں تک میری معلومات ہے منبر رسول سے اس قسم کے خطابات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن وہ خطاب بھی دین کا ایک پہلو ہے، دین کا ایک حصہ ہے، ہم سب لوگوں کو جاننا اور اس کا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا اس پر اعتقاد اور ایمان ہے۔ موضوع ہمارا ہے جنات کی حقیقت اسلام کی نظر میں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اور جو چیز ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتی اس پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی یقین رکھتے ہیں۔ خاص طور سے سائنس کی دنیا کے اندر جو چیز نظروں سے دکھتی ہے اسی پر یقین رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے دہریہ، کمیونسٹ اور ملحد قسم کے لوگ نہ اللہ کو مانتے نہ کسی دھرم میں مانتے ہیں، ایسے لوگ جنات کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صرف افسانہ ہے اور قصے اور کہانیاں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور ان کے کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کہی ہوئی بات پر ہم ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانا بھی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر جتنی بھی آیات ہیں ہر حرف پر ہم ایمان لاتے ہیں الحمدللہ، اور ایمان لانا بھی چاہیے۔ جنات کی دنیا کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا جو مقصد بتایا سورہ زاریات پارہ نمبر 27 کے اندر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، دونوں مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب وہ چیز ہماری نظر میں آئے یا نہ آئے، ہم اس کو اپنی زندگی بھر دیکھیں یا نہ دیکھیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار مخلوقات میں سے ایک مخلوق جنات بھی ہے، اور آج انشاءاللہ اس کی کچھ حقیقتیں جو بسا اوقات ہم سے پوشیدہ رہ جاتی ہیں کم علمی کی بنا پر یا علماء کا اس موضوع پر نہ بولنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ جھلکیاں اس کی دیکھنے کی اور سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ روزنامہ دنیا 14 دسمبر 2017 کے رپورٹ کے مطابق پوری دنیا کے اندر مخلوقات کے ایک اندازے کے مطابق گنتی ہوئی، حساب لگایا گیا تو کہا پوری دنیا کے اندر ایک اندازے کے مطابق 87 لاکھ مخلوق ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، انسان ایک مخلوق ہے، فرشتے 2 مخلوق ہیں، جنات یہ تیسری مخلوق ہے۔ اسی طرح ایسا نہیں کہ سارے انسانوں کو گن لیا گیا، ساری جناتوں کو گن لیا گیا، مخلوقات الگ الگ
ایک دو نہیں، ہزاروں میں نہیں، 87 لاکھ تقریباً ایک اندازے کے مطابق بتایا جاتا ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے مخلوق بھی ہیں جو عام نظروں سے دکھتے نہیں ہیں، لیکن اس میں خوردبین کے ذریعے سے یا دوسرے ڈیوائس کے ذریعے سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو نظر آ جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے مخلوق بھی ہیں، کوئی بھی ڈیوائس لگا دو، کوئی بھی کیمرے لگا دو، وہ چیز نظر آنے والی نہیں ہے۔ جیسے فرشتے ہیں اور جنات ہیں، یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جیسا کہ ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف مخلوقات میں، مکلف جس کو تکلیف دی گئی اور تکلیف دینے کے بعد اس کو اختیار بھی دیا گیا، ایسی مخلوق پوری دنیا کے اندر صرف دو ہیں، بس صرف دو ہیں، اور وہ ہے ایک انسان اور ایک جنات، جن کو اختیار دیا گیا۔ وہ چاہیں تو نماز روزہ کریں، چاہے تو نہ کریں، ان کو اختیار ہے۔ لیکن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو دونوں راستے دکھائے ہیں۔ دوسرے نے فرمایا سورۃ دہر کے اندر اما شاکرا و اما کفورا، شکریہ ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یا نہ شکر بندے بن جاؤ، تمہیں اختیار ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اپنے اختیار میں اگر اچھائیاں چنو گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، تمہاری اختیارات میں اگر تم برائیاں چنو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اختیار ہے، آپ کو اختیار تھا کہ آپ جمعہ کے لیٹ میں آتے، آپ کو اختیار تھا کہ عصر کی نماز نہ پڑھیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بہتری کو چنتے ہیں، اچھائی کو چنتے ہیں۔ تو جنات کا معاملہ یہ ہے اور انسان کا معاملہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوق، ان کو اختیار نہیں دیا گیا، ان کو مجبور کیا گیا۔ آپ کو طوعاً او کرہن، پسندیدگی کے ذریعے سے یا ناپسند ہو تمہیں، آپ کو اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی خلقت ہے، جتنے مخلوق ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ اگر اختیار دیا گیا، کبھی تسبیح بیان کرتا ہے کبھی نہیں بیان کرتا، تو وہ انسان ہے اور وہ جنات ہے۔ دوسری چیز، جنات کے پیدائش کے تعلق سے یہ دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو انسان سے بھی پہلے پیدا کیا، اور وہ آیت کریمہ آپ نے بارہا سنا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو برابر کر دیا، روح پھونک دی اور نام پیش کیے گئے اور کہا کہ ناموں کو بتاؤ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرحلے میں یہ کہا کہ اے فرشتو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، اے فرشتو، جس کے اندر ایک جنات بھی ہے، ابلیس کان من الجن، وہ جناتوں میں سے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، وہ جناتوں میں سے، اس نے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام سے پہلے اس کی پیدائش ہوئی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے سورہ ہجر کی آیت کریمہ، ہم نے جنات کو آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا، من نار السموم، لو نکلنے والی آگ سے پیدا کیا، لو والی آگ سے پیدا کیا، جس میں سے لہر یا لو نکلتی ہے، ایسے آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا کیا۔ اس کی پیدائش کے تعلق سے حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اب اگر کوئی التباس کرتا ہے، ملاوٹ کر دیتا ہے، انسان کو کبھی نور کہہ دیا یا انسان کو کوئی دوسرا مخلوق کہہ دیا، یاد رکھے یہ ملاوٹ نہیں ہو سکتی، ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ نوری مخلوق اگر کوئی ہے تو فرشتے ہیں، آگ کا مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ جنات ہیں، مٹی کا کوئی مخلوق ہے جس کی ابتدا مٹی سے کی گئی وہ تو انسان ہے۔ اس کے علاوہ آپ سورہ رحمان کی آیت کریمہ پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی ٹھیکری والے جیسی مٹی سے پیدا کیا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جنو انسانوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، تو یہ اس کی پیدائش کے سلسلے میں بات ہوگی۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو جن کا معنی دیکھتے کیا ہوتا ہے، اور جنات کا لفظ کس پر بولا جاتا ہے۔ جن کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ رہنا اور اندھیرا چھا جانا، اسی طرح سے چھپا ہوا ہونا، یہ جن کا معنی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں جنہ کا لفظ قرآن کے اندر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات چھا گئی
رات پھیل گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ میرا رب ڈوبنے والا نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں چھپی ہوئی مخلوق دو ہے، چھپی ہوئی مخلوق دو ہے، ایک فرشتے جو ہماری نظروں سے دکھتے نہیں، اور ایک جنات یا شیطان اسی کے اندر سے جو ہماری نظروں سے دکھتے نہیں۔ اسی لیے کہا تمام کے تمام فرشتے جنات ہیں، لفظ کے اعتبار سے غور کیجیے گا، لفظ کے اعتبار سے، کیونکہ چھپے ہوئے ہیں، اور تمام جنات وہ تو جنات ہی ہیں، اس لیے کہا تمام کے تمام فرشتے جنات ہیں، لیکن تمام کے تمام جنات فرشتے نہیں ہیں۔ یہ چھپنے کا معنی کے اعتبار سے یاد رکھیے گا۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ روحانی مخلوق تین قسم کے ہیں، ایک اخیار، اشرار، اوساط۔ اخیار مانا نیک، جو سراسر نیکی ان کے اندر بھری ہوئی ہے، اور وہ ہیں فرشتے۔ اشرار جن کے اندر سراسر گناہ بھرا ہوا ہے، وہ ہیں شیاطین، ابلیس اور اس کے حواری مواری۔ اور اوساط جو بیچ کے ہیں، جو کبھی گناہ بھی کرتے ہیں کبھی نیکیاں بھی کرتے ہیں، ان دونوں چیزیں کر سکتے ہیں، وہ ہیں عام جنات جو مسلمان ہو گئے۔ عام جنات، یہ تین قسم کے روحانی مخلوق ہوتی ہیں، روحانی مخلوق۔ تو یہ ہو گیا جن کا معنی۔ اسی طرح سے جنات کو اس کے اصلی صورت میں کبھی آپ نہیں دے سکتے ہیں عمومی طور پر، الا ماشاء اللہ اگر کوئی دیکھا ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دے تو بات الگ ہے، وہ ایکسیپشن ہوگا، وہ ایک اسپیشل مسئلہ ہوگا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اے لوگوں سنو، انہ یراکم، وہ جنات، ہوا وقبیلہ، وہ خود اور اس کا پورا قبیلہ، وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ فی الحال ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، کتنے جنات یہاں بیٹھے ہوں گے ہمیں معلوم نہیں، لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ڈرنے کی اور بھی کچھ چیزیں آئیں گی، لیکن میں ساتھ ساتھ سمجھاتا جاؤں گا کہ ڈرنے کی بات نہیں۔ اگر آپ اور ہم مسلمان ہیں، یاد رکھیں ہمیں ڈرنا چاہیے تو صرف رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لوگ آئے اور کہا ہم نمازیں اتنی پڑھیں گے، ہم روزہ اتنا رکھیں گے، ہم فلاں چیز کریں گے، یہ ساری چیزیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماتا؟ اے لوگوں سنو، انی لاتقاکم لہو، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا تم میں سے اگر کوئی ہے تو میں ہوں، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ سب سے زیادہ ڈر اپنے دل میں اگر رکھیں تو اللہ رب العالمین سے، کسی جن اور جنات اور شیطان اور اسی طرح سے کسی انسان سے ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ جنات اگر یہاں بیٹھے ہیں، ہماری بات سن رہے ہیں، یاد رکھیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ رہے، ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ ایسے بے شمار واقعات ہوئے، ایسے بے شمار واقعات، ان کا احاطہ اگر کیا جائے تو پوری پوری کتابیں بھر جائیں گی کہ جب علماء، بڑے بڑے علماء جب پڑھاتے ہیں تو وہاں کس طرح جنات بیٹھے رہتے ہیں، وہاں کس طرح کبھی کبھی خلاف توقع بات ہوتی ہے، اور جو انسان نہیں کر سکتے، اس طرح کے بہت سارے معاملات مدرسوں کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ڈرنے کی کوئی وجہ آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ آپ اشرف ہو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تکریم بخشی ہے، آدم کی عزت افزائی کی ہے، آدم کی جو کی ہے جناتوں کی نہیں کی ہے۔ لہذا افضل المخلوقات اگر کوئی ہے تو انسان ہے، جنات نہیں ہے۔ ہم افضل ہیں، جنات افضل نہیں ہے، جنات افضل نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بات الگ ہے کہ اگر آپ تقوی والے نہ ہو، جنات میں سے کوئی تقوی والا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان والا ہو، تو اس حیثیت سے وہ آپ سے آگے بڑھ جائے گا نیکیوں کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے ایک بات اور آتی ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جانا جائے جنات رہتے کہاں ہیں، جنات رہتے کہاں ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں، جنات کے لیے نہ کوئی آسمان ہے خاص، اور نہ کوئی فضا ہے، اور نہ زمین کے باہر ہے۔ یہ یاد رکھیں، سب سے پہلی بات، اسی زمین پر انسان کے ساتھ ساتھ جنات بھی رہتے ہیں، اسی زمین پر رہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اور یہ پہلی چیز ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے ابلیس کے تعلق سے، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے، حوا علیہ السلام سے اور ابلیس سے، تینوں سے کہا اهبطوا، اوپر سے زمین پر آ جاؤ، جنت سے نکال دیے گئے، اهبطوا، اتر جاؤ زمین پر، بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ ابلیس انسان کا دشمن، شیطان انسان کا دشمن۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے، یہ ابلیس اور اس کے حواری اور شیطان جو ہے یہ کھلا ہوا دشمن تمہارے لیے ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے مستقر، زمین میں رہنے کی جگہ جو ہے وہ زمین ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک وہاں پر فائدہ اٹھانا ہے۔ تو تم
جا رہے ہو انسان کے ساتھ، حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور ابلیس، تینوں جاؤ، اتر جاؤ، زمین پر رہو، وہی تمہارا مستقر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جنات اسی زمین پر رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی دوسری زمین یا کوئی دوسری فضا نہیں بنائی گئی۔ دوسری بات، ہمارے گھروں کے اندر بھی رہتے ہیں۔ آپ ڈرو گے تو کتنا ڈرو گے؟ بھاگو گے تو کہاں تک بھاگو گے؟ میں نہیں کہتا کہ ہر گھر میں رہتے ہیں، لیکن گھروں میں بھی رہتے ہیں، گھروں میں بھی رہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ ابو صائب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس گیا ملنے کے واسطے۔ اس حدیث میں غور کیجیے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں انتظار میں ان کے گھر میں بیٹھ گیا کہ نماز پڑھ چکیں گے تو میں ملوں گا، ملاقات کروں گا، اپنی ضروریات ان کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے دیکھا کہ اسی کمرے کے کونے میں کھجور کی ٹہنیاں اور لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں حرکت ہو رہی ہے، کھجور کی لکڑی میں حرکت ہو رہی ہے، جنبش ہو رہی ہے۔ کہا میں جب لپکا ادھر دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کیا ہے، تو میں نے دیکھا ایک سانپ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ میں جھپٹا اس کو مارنے کے لیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اشارے سے، نماز کے اندر اشارے سے منع کر دیا، اے ابو صاحب رک جاؤ، مطلب اشارہ سے مت مارو۔ اس کے بعد جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد جو واقعہ بتایا وہ واقعہ سننے کے قابل ہے۔ واقعہ کس طرح بتایا؟ سلام پھیر دیا، کہا سنو، ہمارے گھر میں وہ فلاں کمرہ دیکھ رہے ہو، اس میں ایک شادی شدہ نوجوان ہمارا رہتا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ اسی کمرے کے اندر رہتا تھا۔ ہم لوگ خندق کے مقام پر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو یہ نوجوان بھی جاتا، اور جب واپس آتا دوپہر کے وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتا اور کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کی طرف جا رہا ہوں، اور آتا اپنی بیوی کے پاس دوپہر کے وقت۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس جا رہا ہوں اپنے گھر۔ کہا جاؤ لیکن یاد رکھو ہتھیار لے کر جاؤ، کیونکہ بنو قریظہ کی یہودی سے خطرہ ہے کہ تم پر حملہ نہ کر دیں۔ ہتھیار پہنا، اس نوجوان نے ہتھیار پہنا اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ جب گھر کے باہر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ میری بیوی جو ہمیشہ پردہ کرتی ہے، مفہوم بتا رہا ہوں میں، آج وہ باہر دروازے پر، بیچ دروازے پر کھڑی ہے باہر۔ غیرت آ گئی کہ میری بیوی ایسا کیوں کر رہی ہے، میری بیوی اپنے آپ کی نمائش کیوں کر رہی ہے۔ نیزہ نکالا اس نے اور دوڑا جھپٹا مارنے کے لیے اپنی بیوی کو۔ بیوی نے منع کر دیا، روک دیا، کہا رک جاؤ، نیزہ روک لو، پہلے جان لو کہ میں باہر کیوں نکلی ہوں، جاؤ گھر میں دیکھو کیا معاملہ ہے۔ وہ نوجوان گھر کے اندر داخل ہوا تو گھر میں جانے کے بعد اس نے جو دیکھا معاملہ وہ یہ تھا کہ بستر پر، بیڈ روم میں بستر پر ایک بڑا سانپ کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا ہے۔ نوجوان نے اپنا نیزہ سنبھالا اور جھکایا اس کی طرف اور مارا سانپ کو مار دیا، اس میں پرو دیا، چبھو دیا اس میں، اور لا کر اپنے گھر میں گاڑ دیا اس کو۔ سانپ زندہ تھا، سانپ لپکا اس کی طرف، سانپ نے کاٹا اس کو۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ سانپ پہلے مرا کہ نوجوان پہلے شہید ہوا۔ اللہ اکبر، شہید ہو گیا، مر گیا نوجوان، انتقال کر گیا، سانپ بھی مر گیا۔ ہم لوگ بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا ہمارا نوجوان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ایسا ہو گیا، اور ادعو اللہ یحییہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیں یہ نوجوان پھر سے زندہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ نوجوان پھر سے زندہ ہو جائے، آپ اللہ سے دعا کر دیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، استغفار کرو۔ یاد رکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مردوں کو زندہ نہیں کیا، لیکن 300 سال کے بعد، 400 سال کے بعد کوئی نیک شخص آتا ہے، کوئی عالم آتا ہے، اور اس کے تعلق سے اگر یہ بات کہی جاتی ہے یہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یاد رکھنا 1,00,000% جھوٹ ہے یہ۔ قرآن کہتا ہے یحیی و یمیت، بے شک اللہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ ہاں پوری دنیا کے اندر ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اے وہ مردہ اللہ کی اجازت سے زندہ ہو جا، تو وہ معجزے کے طور پر زندہ ہو جاتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں کیا، زندہ نہیں کیا کبھی۔ لیکن واقعہ میں نے خود پڑھا، میں نے کتاب کھولی، حیات المعظم فی مناقب غوث اعظم، ایک کتاب ہے صفحہ نمبر 174 پر، جو میرے پاس کتاب کا اسکین موجود ہے، میں نے خود پڑھا اس کتاب کے اندر۔ کہا ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے
اور دیکھا دو نوجوان جھگڑا کر رہے، ایک مسلمان ایک عیسائی ہے. صلح کرانے کے لیے جب قریب گئے تو کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے، مسلمان نے کہا یہ عیسائی شخص ہے، یہ کہہ رہا ہے تمہارے نبی سے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، اور میں کہتا ہوں نہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں. اسی پر جھگڑا ہو رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عیسائی نوجوان سے کہا کہ تمہارے نبی اگر زندہ کر دیتے تھے تو اگر میں امتی ہوں، اگر میں زندہ کر دوں تو کیا مانو گے تم؟ کہا ہاں مانوں گا. تو کہا چلو قبرستان کے اندر اور تم بتاؤ کس قبر کے مردے کو زندہ کرنا ہے. ایک طرف اشارہ کیا جو کھنڈرات بن چکی تھی ایک قبر، اس کی طرف اشارہ کیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قبر تو ایک گویے کی ہے، ایک گویے کی گانا گایا کرتا تھا. اگر تمہاری خواہش ہو کہ میں اس کو گانا گاتا ہوا اٹھا دوں تو تم خواہش ظاہر کر سکتے ہو. کہا ہاں میری خواہش ہے، گانا گاتا ہوا اٹھائیے آپ. تو کہا قم باذنی، میری اجازت سے کھڑے ہو جاؤ. وہ مردہ گاتا ہوا کھڑا ہو گیا. حیات المعظم صفحہ نمبر 174 میں. یاد رکھیں یہ واقعہ بغیر کسی سند کے ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے. جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر سکے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزہ دیا گیا، گویا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو گئے کیا؟ آپ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہو گئے کیا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو معجزے کے طور پر ملا تھا، اور وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے کھڑا ہو جا، اور تم کہہ رہے ہو قم باذنی، میری اجازت سے کھڑے ہو جا. گویا کہ تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہو گئے. میں حدیث سنا رہا تھا صحیح مسلم کی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ادعو اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبوب نوجوان میرا ہے، ہمارا نوجوان، آپ اللہ سے دعا کر دے زندہ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، دعا کرو اس کے لیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ بات یاد رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سنو، مدینے کے اندر جنات جو مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہ اگر تمہارے گھروں میں کبھی اس طرح کا معاملہ ہو، یاد رکھو 3 دن تک اس کو تنبیہ کرو، خبردار کرو، یہاں سے چلا جا، یہاں سے بھاگ جا. اگر وہ 3 دن کے بعد بھی وہ دکھے تمہارے گھر میں، 3 دن کے بعد بھی دکھے تمہارے گھر میں، تو اس کو مار دو، کیونکہ وہ شیطان ہے، کیونکہ وہ شیطان ہے. بعض علماء نے کہا کہ 3 مرتبہ کہنا چاہیے، اور اس حدیث کے اندر 3 دن کا لفظ ہے، لہذا جس پر بھی انشاءاللہ عمل کیا جائے یہ طریقہ ہو جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ جنات ہمارے گھروں کے اندر بھی رہتے ہیں. 2 چیزیں ہو گئی، زمین پر اور گھروں میں. تیسری جگہ سنسان علاقہ، بیابان اور گھنا جنگل، خوفناک علاقے جہاں پر ہیں وہاں جنات رہتے ہیں. سورۃ الجن پارہ نمبر 29 آیت نمبر 6 کے مطابق مفسرین نے کہا مشرک کیا کرتے تھے، جب کسی خوفناک جنگل میں جاتے، بیابان ریتیلے علاقے میں جاتے اور وہاں رکتے، پڑاؤ کرتے، غور کیجیے گا، پڑاؤ کرتے تو کہتے اس علاقے کے جن سردار کی پناہ میں آتا ہوں میں. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. جنات کی پناہ نہیں چاہنا، شیطان کی پناہ نہیں چاہنا. وہاں جنات کی پناہ طلب کرتے تھے، مشرک تھے وہ. اللہ سے پناہ طلب کرنا چاہیے تو دوسروں سے کرتے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ سکھایا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، پہلے معاملہ یہ تھا، یہ بات سمجھ لیں کہ شیطان اور جنات جو ہے بیابانوں میں، جنگلات میں، سنسان ایریے کے اندر جنات رہتے ہیں. لیکن ایسے مواقع پر بھی ہمیں ڈرنا نہیں ہے. کتنوں بھی خوفناک جنگل ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں بھی آپ چلے جائیں، بیابان، سنسان، ریتیلے علاقے پہ چلے جائیں، آپ کو ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے رسول، ہم سب کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا ہے. وہ طریقہ کیا بتایا؟ جب کوئی شخص کہیں پر پڑاؤ کرے اور وہاں پر پڑھ لے چھوٹی سی ایک دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کی اس کے تمام کلمات کے ذریعے سے پناہ طلب کرتا ہوں اس کے مخلوق کے شر سے. تو جب تک وہاں پر رہے گا، وہاں سے جائے گا نہیں، وہاں پر کوئی ضرر اور نقصان کوئی مخلوق اسے پہنچا نہیں سکتی. اس لیے آپ کو ڈرنا نہیں ہے. اور ڈر کر بھاگو کہ جہاں ٹوائلٹ میں تو جاؤ گے نا، باتھ روم میں تو جانا ہی پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوائلٹ کے تعلق سے، باتھ روم، بیت الخلاء کے تعلق سے بھی فرمایا. حضرت زید بن ارقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، مفہوم بتا رہا ہوں کہ اے لوگو یہ بیت الخلاء جناتوں اور شیطانوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، عورتیں جو کمزور دل کے ہوتی ہیں، بچے جو کمزور دل کے ہوتے ہیں، یا بڑے بھی بعض لوگ کمزور دل کے ہوتے ہیں، میں سب کو کہنا چاہوں گا جنات اور شیطان سے ڈرنے کی کوئی وجہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے.
اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے تو کم سے کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آتا یا نہیں آتا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیت الخلا، یہ ٹوائلٹ جناتوں کے اور شیطانوں کے آنے جانے کی جگہیں ہیں یہ، لہذا جب کبھی تم جاؤ تو سنن ابو داؤد کی روایت کے مطابق پڑھو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. اور صحیح بخاری حدیث نمبر 142 کے حساب سے اگر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جناتیوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. لہذا معلوم یہ ہوا کہ جنات ایک مخلوق ہے اور یہ مخلوق ہمارے ہی آس پاس ہوتی ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن یاد رکھیں چونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے ہمارا اعتقاد اور ایمان ہے کہ جس طرح ہمیں عبادت کا مکلف کیا گیا انہیں بھی مکلف کیا گیا. ہاں یہ مان سکتے ہیں کہ بعض مرتبہ گھروں میں ڈر لگتے ہیں، بعض مرتبہ ٹوائلٹ اور باتھ روم میں جانے میں ڈر لگتے ہیں، سنسان بیابان جنگلات میں جانے میں ڈر لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ چھوٹی سی ہے، اگر آپ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کچھ ہونے والا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو پڑھنے پر شیطان دور رہتا ہے، بلکہ گھر میں پڑھنے سے گھر سے دور رہتا ہے. ان تمام چیزوں کا ہمیں جو ہے اہتمام کرنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان تمام حوادث کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتے، نہ دعا کرتے ہیں اور نہ ہی سورت پڑھتے ہیں، نہ ہی ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور نہ صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، اور نہ ہی نماز پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص 5 وقت نمازی ہے تو یاد رکھے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اور تقوی پیدا ہوگا. اگر آپ سب سے زیادہ رب سے ڈرتے ہیں تو یاد رکھیں اس کے علاوہ کسی سے اور سے ڈرنے کی کوئی وجہ کوئی سبب نہیں بنتا. آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی کے کلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.